خلیفہ ہونے کے باوجود انہیں گھر کا کام کرنے اور بازار سے سودا سلف لانے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ انصاف کا یہ عالم تھا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے شراب پی تو آپ نے خود اسے اپنے ہاتھ سے کوڑے مارے، جس کے صدمے سے وہ قضا کر گئے۔ چنانچہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سالے اور بڑے رتبے کے صحابی تھے، جب اس جرم میں ماخوذ ہوئے تو اعلانیہ ان کو 80 درے لگوائے۔ گورنر مصر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن العاص کے متعلق جب ایک قبطی نے آ کر ظلم و زیادتی کی شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کو مصر سے طلب فرما کر سزا دی۔ انتہا یہ کہ اگر خلیفہ خود بھی کسی معاملے میں مدعی ہوتا تو وہ عام لوگوں کی طرح عدالت میں حاضر ہو کر اپنا مطالبہ پیش کرتا تھا، اور قاضی خلیفہ کی شخصیت کو نظر انداز کر کے وہی فیصلہ کرتا تھا جو اسے از روئے شریعت دوسرے لوگوں کے حق میں کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جو بڑے جاہ و جلال کے خلیفہ تھے، ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے آپ کا تنازع ہو گیا۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت کے ہاں مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں ان کے پاس گئے تو وہ تعظیماً کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ خالی کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی ناانصافی ہے جو تم نے اس مقدمے میں کی ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے فریق کے برابر جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے علاوہ یہی خلفاء اس بے غرضی اور خلوص کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے کہ ان خلفاء راشدین نے بیت المال کے ایک ایک پیسے کی حفاظت کی اور اس کے صرف میں حد درجہ احتیاط برتتے تھے۔ وہ اس کو حقیقتاً قوم کی امانت سمجھتے تھے اور اس بنا پر کوئی پیسہ اپنی ذات یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے آرام و آسائش پر خرچ کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ جو خلفاء بیت المال سے اپنی معاشی ضروریات کے لیے لیتے تھے وہ صرف اس قدر کہ اس سے زندگی کی ابتدائی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، دوا میں شہد تجویز کیا گیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا، لوگوں نے کہا کہ اس میں سے لے لیجئے، مگر آپ نے مسلمانوں کی اجازت کے بغیر اسے لینا گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ آپ نے مسجد نبوی میں تشریف لا کر مسلمانوں سے شہد کے استعمال کی باقاعدہ اجازت لی۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد رکا، سوچا، دم لیا۔ اس کے بعد غور سے اپنی بیوی کیتھرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیتھرین، یہی وہ خوبیاں تھیں جو دور اول کے مسلمانوں میں تھیں۔ ان کی یہی خوبیاں ان کی کامیابی اور ان کی کامرانیوں کا باعث بنتی تھیں۔ انہوں نے وحدانیت اور توحید کے جذبے کو اپنے جسم کا ایک جزو بنا لیا تھا، جس کی بنا پر ان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو گیا تھا جس کی مثال دنیا کے کسی مذہب اور کسی بھی خطے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ان کے اعمال اور ان کے کارناموں کو ایک طرف رکھ دیا اور ان کی بے نفسی اور بے غرضی کو پس پش ڈال کر اپنی غرض اور اپنے نفس کے بندے بن کر رہ گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ سوچا، پھر کیتھرین کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، کیتھرین، اسلامی عقائد اور اعمال کی اصل روح کو معلوم کر لینے کے بعد یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو جماعت ان پر کاربند اور عمل پیرا ہوگی اسے بے شک دنیا کی سب سے مہذب، شائستہ اور اخلاق صالح کا مالک ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ جماعت ہوگی جس کے دل میں کسی شخص یا کسی قوم کے خلاف ذاتی نفرت اور عناد کے جذبات نہیں ہوں گے۔ یہ جماعت حق کی علمبردار اور باطل کے لیے آہنی دیوار اور تیز تلوار ہوگی۔ اس کی نظر میں امیر غریب، شاہ و گدا، گورے کالے، عربی اجمی سب برابر ہوں گے۔ ذاتی فضیلت، شخصی بغض و عناد کے باعث اس جماعت کا کسی شخص یا قوم سے کوئی بگاڑ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف اسی جماعت کو خدا پر بھروسہ ہوگا اور اس لیے جس کام کا عزم لے کر اٹھے گی اسے مخالفت اور عناد شدید کے باوجود پورا کر کے رہے گی۔ جو ان میں فقیر اور مفلس ہوں گے ان کے ہاتھ اگرچہ خالی ہوں گے، ان کے گھروں میں شاید کھانے کو بھی نہ ہو، لیکن ان کی آنکھوں میں بے غرضی کا نور چمکتا ہوگا، ان کی پیشانیوں سے قناعت اور صبر کا اطمینان برستا نظر آئے گا۔ قلت مال بلکہ فقدان مال کے باوجود ان کے اندر ایک اعلیٰ پائے کا جذبہ ہوگا۔ جاہ و جلال عظیم ان کی شکل و صورت سے آشکارا ہوگا۔ یہ خدا کے ہوں گے اور خدا ان کا ہوگا۔ جدھر یہ رخ کریں گے اقبال اور ظفرمندی ان کے قدم چومے گی۔ ان کو ہتھیاروں کی بھی ایسی چندنا ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جس طرف نگاہ اٹھائیں گے قوموں اور جماعتوں کی تقدیروں کو پلٹ کر رکھ دیں گے۔ یہ جس زمین پر اپنے گھوڑے دوڑائیں گے زمین اپنے خانے اگل کر ان کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں دے دے گی۔ یہ صرف خشکی اور زمین پر نہیں بلکہ سمندروں کی طوفانی موجوں میں بھی حق کا علم سرفراز اور سربلند کرنے کے لیے کود پڑیں گے۔ متلاطم موجیں ان کے عزائم کو نہ روک سکیں گی۔ اور پھر ہمارے خلفائے راشدین کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ خلفائے راشدین جس طرح زہد و قناعت، سادگی اور بے غرضی اور بے نفسی کی زندگی بسر کرتے رہے تھے، اسی طرح وہ اس بات کی بھی شدید نگرانی کرتے رہے تھے کہ عمال اور دوسرے عہدیداران حکومت بھی اسی طور طریقے پر زندگی بسر کریں۔ اول تو ان لوگوں کا انتخاب بھی بڑی احتیاط سے ہوتا تھا، پھر انتخاب کے بعد ہر ایک سے عہد و پیمان لیا جاتا تھا کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، باریک کپڑا نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، دروازے پر دربان نہیں رکھے گا، حاجت مندوں کے لیے اس کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ہر عامل کی آمدنی اور اس کے اخراجات وغیرہ کی بڑی دیکھ بھال کی جاتی تھی، اس لیے اگر کسی عامل کا سامان یا اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ معلوم ہوتے تھے تو فوراً اس سے احتساب ہوتا تھا۔
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جو عمال مقرر کیے، روانگی کے وقت ان کھانے پینے اور لباس کے متعلق عہد لیتے تھے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ عمدہ کھانا کھانا اور باریک لباس پہننا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک ناجائز یا حرام تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں جفاکشی کی عادت رہے کہ ان کی زندگی سپاہیانہ ہو اور سب کا طرز معاشرت یکساں نظر آئے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سفید روٹی یعنی میدے کی روٹی پیش کی گئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا سب مسلمان یہی کھاتے ہیں؟ جواب نفی میں ملا تو آپ نے فرمایا تو بس اب ہم بھی اسے نہیں کھائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد کچھ اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کی اس حالت کو کیتھرین نے بھانپ لیا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھی کسی رد عمل کا اظہار کرنا چاہتی تھی کہ منصور بن احمد دکھ بھری آواز میں پھر بول پڑا۔ اسلام کے اولین دور میں جو مسلمان جماعت پیدا ہوئی وہ چونکہ فکری اور نظری اعتبار سے عقیدہ توحید پر ایمان صادق اور راست رکھتی تھی، اور پھر عملی لحاظ سے اس کے تمام کاموں میں عبادات، معمولات میں اخلاق، عادات میں ارتقاء کی روح کار فرما تھی۔ اسی بنا پر جماعت دنیا کی سب سے زیادہ صالح جماعت تھی، اور بقائے صلح کے قانون فطری کے مطابق اس جماعت ہی کو حق تھا کہ وہ سب پر فائق اور برتر ہو کر رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد پھر رک گیا۔ چہرے پر اداسی اور فکرمندی مزید گہری ہو گئی تھی۔ اس پر کیتھرین نے معاملے کو سمجھتے ہوئے منصور بن احمد کی پشت پر ہاتھ رکھا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانے پر رکھتے ہوئے بڑی چاہت اور محبت سے بولی، میں جانتی ہوں آپ یہ حالات سناتے ہوئے اداس اور افسردہ ہو گئے ہیں، اب اٹھیں، آرام کریں، میں بستر درست کر دیتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کیتھرین پیچھے ہٹی، پھر وہ بستر درست کرنے لگی۔ ہلاکو خان جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ فلسطین کے شمال میں پہنچ گیا تھا۔ یہاں اس نے ایک روز پڑاؤ کر رکھا تھا کہ اس کے کچھ مخبر پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ ہلاکو خان کو جب ان کی آمد کی اطلاع دی گئی تب ہلاکو خان نے فوراً انہیں طلب کر لیا۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ جب انہیں ہلاکو کے خیمے میں اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت کسی اہم معاملے پر غور کے لیے ہلاکو کے 5 بیٹے اور سارے سالار بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہلاکو نے کچھ دیر تک آنے والے ان 3 مخبروں کا جائزہ لیا اور پھر کہنے لگا، اگر تمہارے پاس کوئی خبر ہے جو تم مجھ سے کہنا چاہتے ہو تو کہو، ساتھ ہی مجھ پر یہ بھی انکشاف کرو کہ تم کس سمت کی خبریں رکھتے ہو۔ جواب میں ایک مخبر بولا اور کہنے لگا، ہم شمالی علاقوں کی طرف سے آئے ہیں اور وہاں ہمیں کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ الفاظ سن کر ہلاکو خان چونکا تھا۔ اس کے بیٹے اور سارے سالار بھی کبھی ہلاکو خان کبھی آنے والے مخبروں کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ہلاکو خان کے کہنے پر ایک مخبر بولا اور تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگا، خاقان مسلمانوں کا وہی سالار جو اس سے پہلے کسی دور میں بغداد کے لشکریوں کا نائب سالار ہوا کرتا تھا اور جس کا نام منصور بن احمد ہے، ہمارے نقصان کا لگاتار باعث بنتا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں حلب اور حمص دونوں شہروں پر ہمارا قبضہ ہو چکا تھا، وہاں ہمارے خاصے لشکر تھے۔ اس منصور بن احمد نے پہلے اپنے لشکر کے ساتھ حلب کا رخ کیا، وہاں جو ہمارا لشکر تھا اسے اس نے شکست دی، اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور حلب شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ حلب شہر میں حلب کے لوگوں کے کہنے پر اس نے وہاں اپنا سالار حسام الدین جوکندار حاکم مقرر کیا اور باقی کو کر وہ بڑی برق رفتاری سے حمص کی طرف بڑھا تھا۔ حمص میں ہمارا جو لشکر تھا اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، بلکہ حمص کے نوا میں ایک منگول نے منصور بن احمد کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا، لیکن ہمارے اس ساتھی کی بدقسمتی، وہ منصور بن احمد کے ہاتھوں انفرادی مقابلے میں مارا گیا، اور جب اجتماعی لڑائی ہوئی تو منصور بن احمد نے ہمارے اس لشکر کو بھی بدترین شکست دی اور اسے مار بھگایا، اس کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس طرح اس نے حمص پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جب یہاں سے آپ کے حکم پر مزید لشکر حمص اور حلب کی طرف بڑھا تو منصور بن احمد نے عجیب سی چال چلی۔ حلب شہر میں جو پہلے سے محافظ لشکر تھا اس نے اسے حلب میں رہنے دیا، اور جو دستے اس نے اپنے سالار حسام الدین جوکندار کی کمانداری میں دیے تھے انہیں حمص میں بلا لیا۔ اس طرح اس کا ساتھی حسام الدین حلب پہنچ گیا، وہاں ہمارے نئے لشکر سے ان کا مقابلہ ہوا۔ ہماری بدقسمتی اور مسلمانوں کے اس سالار کی خوش بختی کہ اسے بھی اس نے بدترین شکست دی، وہ لشکر بھی ابھی شکست اٹھا کر آپ کے پاس پہنچنے والا ہے۔ منصور بن احمد نے وہاں اپنا ایک حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے حلب کی طرف بڑھا۔ اس حلب شہر کا ہمارے ایک نئے لشکر نے محاصرہ کر رکھا تھا، اسے بھی اس منصور بن احمد نے شکست دی اور اسے نقصان پہنچا کر بھگا دیا۔ وہاں بھی اس نے حلب کے لوگوں سے ایک کو حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس کوہستان کیچاک کی طرف جا چکا ہے۔ یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد ہلاکو نے اپنے مخبروں کو جا کر آرام کرنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر وہ گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر اپنے سارے سالاروں کا جائزہ لے کر کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ منصور بن احمد جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا ہے، اپنا آپ بچانا بھی جانتا ہے اور اپنے مخالفوں کو شکست دینے کے ہنر سے بھی واقف ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اب تک ہمارے سالاروں کو 1 یا 2 بار شکست سے 2-4 کر چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں خلیفہ بغداد کی یہ بڑی گہری نظر اور اس کا بہترین انتخاب تھا
کہ اس نے اس منصور بن احمد جیسے نوجوان کو اپنے لشکریوں کا نائب سالار مقرر کیا۔ میں سمجھتا ہوں خلیفہ بغداد کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ فتح الدین جو مارا جا چکا ہے، وہ اگر زندہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس منصور بن احمد کی طرح ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتا۔ آج میں تم سب لوگوں کے سامنے نیلے جاویدانی آسمان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس منصور بن احمد کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، اس لیے کہ اس نے اب تک ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے لشکری جو اس سے پہلے فتح اور کامیابی کے عادی تھے، ان کے اندر حوصلہ شکنی پیدا ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارے 3 لشکروں کو لگاتار شکست دے کر ان کے لیے ناقابل تسخیر ہونے کے جذبے کو چکنا چور اور کرچی کرچی کر کے رکھ دیا ہے۔ اس موقع پر ہلاکو خان کا سالار مہرتاق بولا اور ہلاکو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاقان، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم یہاں سے شمال کی طرف پلٹیں اور جہاں کہیں بھی یہ منصور بن احمد ہے وہاں تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے اسے گرفتار کریں اور ہر صورت میں اس کی گردن کاٹیں؟ اس طرح آپ کی وہ قسم بھی پوری ہو جائے گی جو آپ نے ابھی اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی کھائی ہے، اور شمال کا علاقہ بھی ہمارے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ ہلاکو نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، مہرتاق، میں جانتا ہوں تم ایک عمدہ سالار ہو، میرے بیٹوں کے اتالیق بھی رہے ہو، لیکن تمہاری یہ تجویز قابل عمل نہیں ہے۔ اب ہم جنوب کی طرف آ چکے ہیں، واپس شمال کی طرف پلٹ کر جائیں گے تو جنوب کی طاقتیں اپنے آپ کو مزید پرقوت بنا لیں گی۔ تم جانتے ہو جس وقت خاقان منگو خان نے مجھے لشکر دے کر ان علاقوں کی طرف بھیجا تھا تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں مسلمانوں کے خلاف مصر تک یلغار کرتا چلا جاؤں۔ اگر میں یہاں سے پلٹ کر پھر شمال کی طرف رخ کرتا ہوں تو یاد رکھنا مجھے خدشہ ہے کہ شمال کی 2 بڑی قوتیں برقائی خان اور منصور بن احمد مجھے اپنے ساتھ ایک لمبے عرصے کے لیے جنگ میں مصروف کر لیں گی، جس کے نتیجے میں مصر کے حکمرانوں کو اپنی طاقت اور قوت بڑھانے کا موقع مل جائے گا، اور پھر وہ وقت بھی آ جائے گا کہ مصر کے لشکری جنوب سے نکلیں گے، ہمارے لیے وہ مصیبت کھڑی کریں گے جسے ہم ٹال نہیں سکیں گے۔ یاد رکھو، شام کا علاقہ ہمارا اصل مقصد نہیں ہے، یا تم یوں کہہ سکتے ہو کہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ہمیں ایرانیوں نے دعوت دی تھی۔ گویا میں کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف ایرانی ہمارے ساتھ ہیں، ان میں جوینی خاندان بھی شامل ہے، اس میں نصیر الدین توسی بھی شامل ہے اور بہت سے لوگ بھی ہیں۔ اور پھر تم لوگ جانتے ہو بغداد کا وزیر ابن القمی بار بار ہمیں مسلمانوں کی خلافت پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کرنے کے لیے پیغام بھیجتا رہا ہے، ہمیں مختلف ترغیبات دیتا رہا ہے۔ اس بنا پر ہمارے لیے ایران کی سرزمین محفوظ اور نفع بخش ہے، اور ان سارے عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایرانی شہر مراغہ کو اپنا مرکز حکومت بنایا ہے۔ شام کے علاقے میں اس وقت زیادہ تر عرب اور ترک ہیں، یاد رکھنا یہ عرب اور ترک بلا کے جنگجو ہیں۔ یہ جو منصور بن احمد ہمارے مختلف لشکروں کو شکست سے دوچار کرتا آ رہا ہے تو اس کی کمانداری میں لڑنے والے بھی عرب، ترک اور کرد ہیں، ان میں کوئی ایرانی نہیں، اور یہ تینوں قومیں یعنی عرب، کرد اور ترک اپنی جان پر کھیلتے ہوئے ہمارے خلاف حرکت میں آتے ہیں اور اپنی کامیابی اور کامرانی کو یقینی بنا جاتے ہیں۔ میرے ساتھیو سنو، یہاں سے ہم جنوب کی طرف پیش قدمی کریں گے اور ہمارا ایسا کرنا ہی ہمارے لیے سودمند اور بہتر ہے۔ پہلے ہم مصر کے حکمرانوں کی طرف اپنے قاصد بھجوائیں گے تاکہ وہ لڑے بغیر ہمارے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کی بہتری ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر مصر کی سرزمینوں پر حملہ آور ہو کر ہم تباہی اور بربادی کا وہ کھیل کھیلیں گے کہ اس سے پہلے مصریوں نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ مصری شاید فرانس کے بادشاہ لوئی کو شکست دینے کے بعد کسی فریب اور دھوکے میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ وہ ہر دشمن کو مار بھگانے کی ہمت اور جرت رکھتے ہیں، لیکن جب ہم ان پر وارد ہوں گے تو وہ اپنی ساری جرت مندی اور دلیری کو بھول جائیں گے۔ چنانچہ مصر کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے حالات اپنے ہاتھ میں کر کے ہم پلٹیں گے اور شمال میں بے خطر ہو کر برقائی خان اور منصور بن احمد کے خلاف ایسی ضرب لگائیں گے کہ آنے والے دور میں ان کے سامنے 2 ہی راستے ہوں گے، یا تو ہمیشہ کے لیے ہمارے مطیع اور فرما بردار بن کر رہیں یا ہمارے ہاتھوں اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مزید لشکر شمال کی طرف بھجوائیں گے جو نہ صرف حلب، حمص اور دمشق بلکہ دوسرے شہروں پر بھی اپنی گرفت مضبوط اور مستحکم رکھیں گے۔ اس کے بعد ہلاکو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سارے سالاروں کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا تاکہ جس لشکر نے مصر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی اسے علیحدہ رکھا جائے اور جو دستے ارض شام پر اپنی گرفت کو برقرار رکھنے کے لیے بھیجے جانے تھے انہیں علیحدہ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہلاکو اپنے سارے سالاروں اور بیٹوں کے ساتھ اپنے خیمے سے نکل گیا۔ دوسری طرف مصر میں ان دنوں مملوکوں کی حکومت تھی، وہ چنگیز خان کے دور میں کوہستان قیچاک سے نکل کر ہجرت کرتے ہوئے مصر کی طرف گئے تھے۔ اس وقت سقوط بغداد کے وقت مصر کی حالت یہ تھی کہ اس پر 15 سالہ ملک منصور حکمران تھا۔ اہل مصر منگولوں کی ستم گری کی خبریں مدت سے سن رہے تھے، لیکن دوسرے ملکوں کے مصیبت زدہ مسلمانوں کی مدد کے لیے ان میں حرکت پیدا نہیں ہوئی تھی، شاید اس لیے کہ وہ منگولوں کے طوفان کو مصر سے دور اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، یا اس لیے کہ وہ اپنے اندر منگولوں سے ٹکر لینے کی قوت ہی نہیں پاتے تھے۔ لیکن آخرکار ان کا یہ جمود ٹوٹ گیا۔ بغداد کی تباہی اور خلیفہ کے قتل کی خبر ان پر بجلی بن کر گری۔ جب منگولوں کے مفتوحہ علاقوں سے مسلمانوں کے لٹے پٹے قافلے
پناہ لینے کے لیے مصر میں داخل ہونا شروع ہوئے تو اہل مصر میں سخت ہیجان برپا ہو گیا۔ جب وہ ہجرت کرنے والوں کی زبان سے منگولوں کے ظلم و ستم کے واقعات سنتے تو ان کا خون کھول اٹھتا تھا، اور اب وہ شدت سے محسوس کرنے لگے تھے کہ خطرہ ان کے قریب آ پہنچا ہے۔ اگر وہ ان کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ان کا وہی حشر ہوگا جو اہل بغداد کا اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اسی دہشت اور ہیجان کی فضا میں مملوکوں کے ایک سالار سیف الدین قطوزی، جسے تاریخ کے اوراق میں قطز بھی کہتے ہیں، اس نے علماء اور عمائدین سلطنت کو جمع کیا اور ان سے کہا، یہ بڑا نازک وقت ہے۔ اب منگولوں نے مرکز خلافت کو برباد کر ڈالا ہے اور خلیفہ کو شہید کر دیا ہے، اور کوئی تعجب نہیں ہے کہ وہ مصر کا رخ کریں۔ ہمارا بادشاہ ابھی بچہ ہے، وہ دن بھر غلاموں کے ساتھ کبوتر اڑانے کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ اس وقت ہمیں کسی ایسے حکمران کی ضرورت ہے جو صاحب سیف ہو اور صاحب تدبیر بھی۔ تمام علماء اور امراء نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا، ہم آپ سے بڑھ کر کسی اور کو مسند حکومت کے لائق نہیں سمجھتے۔ چنانچہ 15 سالہ منصور کو معزول کرنے کے بعد سب نے قطوزی یعنی قطز کے ہاتھ پر بیعت کی، اور شوال 657 ہجری بمطابق 1269 عیسوی میں اسے مصر کا حکمران بنایا، اور تخت نشین ہونے کے بعد اس نے الملک المظفر کا لقب اختیار کیا۔ ملک المظفر کے خدشات درست ثابت ہوئے۔ اس کی تنشینی کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد منگول شام کو پامال کرتے ہوئے فلسطین میں نمودار ہوئے، لیکن ارض فلسطین ان کی منزل مقصود نہیں تھی۔ اب تو وہ مصر پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ فلسطین اور مصر کے درمیان ریگستان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی تو حائل تھا۔ ان کو پختہ یقین تھا کہ اس ذرا سے ٹکڑے کو پار کرنے کے بعد فرعونوں کی سرزمین ان کے قدموں کے نیچے ہوگی، اور دریائے نیل میں ان کی کشتیاں چلیں گی۔ بحرائے روم کے نیلے پانی کے کنارے ان کے لیے عشرت قدے تعمیر ہوں گے۔ مصر کا حکمران بننے کے بعد ملک المظفر نے ایک ایسے شخص کو مصر کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا جس کا نام بیبرس تھا، اور جو تاریخ کے اوراق میں ایک نایاب، بے مثل اور بے نظیر انسان تھا۔ بیبرس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں مورخین کے بیانات میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم مختلف اوقات کی روشنی میں اس کی ابتدائی زندگی کا جو خاکہ سامنے آتا ہے وہ کچھ یوں ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ بیبرس 619 ہجری میں دشت قیچاق اور وسط ایشیا میں پیدا ہوا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس کی ولادت سے کئی سال پہلے بلخ، بخارا اور سمرقند کے مسلمان تاجروں کی تبلیغی مساعی کی بدولت دشت قیچاق میں اسلام پھیل چکا تھا۔ بیبرس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کا نام محمود رکھا گیا۔ ایک تیسرا گروہ کچھ اس طرح لکھتا ہے کہ اس کے باپ کا نام خوارزم شاہی سلطنت میں ایک معزز عہدہ تھا۔ بدقسمتی سے حکمران وقت کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اس کو پابند سلاسل کر دیا۔ اس طرح یہ خوشحال خاندان گردش زمانہ کا شکار ہو گیا۔ دشت قیچاق اور اس سے ملحقہ علاقوں کو منگولوں نے پامال کیا تو وہاں کے بے شمار بچوں اور نوجوانوں کو پکڑ کر اپنے ہمراہ لے گئے اور ان کو بردہ فروشوں کی مختلف منڈیوں میں فروخت کر دیا۔ کمسن محمود بیبرس بھی داروگیر میں غلام بن کر دمشق کی منڈیوں میں 20,000 دینار سرخ کے عوض فروخت کیا گیا۔ محمود کو جس شخص نے خریدا وہ ایک مصری امیر تھا جس کا نام علی ابن الورفا تھا۔ علی ابن الورفا ایک دوسرے امیر کا مقروض تھا۔ اس کے قرض کے عوض محمود یعنی بیبرس کو اس نے اپنے قرض خواہ کو دے دیا۔ بعض روایتوں میں بیبرس کے پہلے آقا نام امیر علاء الدین تھا۔ اس دوسرے مصری امیر کی بیوی نے محمود کو اپنے چھوٹے بیٹے کی خدمت پر مامور کر دیا۔ ایک دن محمود سے کوئی لغزش ہو گئی، اس کی مالکہ نے اسے بری طرح پیٹا۔ اس موقع پر امیر کی بہن فاطمہ نامی بھی موجود تھی۔ اس کو محمود پر بڑا رحم آیا اور اس نے بھاوج سے کہا، اگر تم اس غلام کے کام سے خوش نہیں تو اس کو میرے سپرد کر دو۔ وہ رضامند ہو گئی اور فاطمہ محمود کو اپنے ساتھ دمشق لے گئی جہاں اس کا گھر تھا۔ فاطمہ کا ایک فرزند جس کا نام بیبرس تھا فوت ہو گیا تھا۔ اس نے اتفاق سے محمود کی شکل و صورت مرنے والے لڑکے سے بہت ملتی جلتی تھی، چنانچہ فاطمہ اس کو بیبرس کہہ کر پکارتی تھی اور اس سے مادرانہ شفقت کے ساتھ پیش آتی تھی۔ خدا کی قدرت کہ محمود نے تاریخ میں بیبرس کے نام سے ہی شہرت پائی۔ فاطمہ کا ایک بھائی الملک الصالح نجم الدین ایوب کے دربار میں ایک معزز عہدیدار تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی بہن سے ملنے دمشق آیا تو وہاں اس نے بیبرس کو دیکھا اور اس کے حالات سنے اور لڑکے کے اطوار سے ایسا متاثر ہوا کہ اس نے فاطمہ سے اسے مانگ لیا، اپنے ساتھ قاہرہ لے گیا اور اس نے بیبرس کو مصر کے حکمران الملک الصالح کے حوالے کر دیا۔ مشہور مورخ کیہتی نے تاریخ لبنان میں لکھا ہے کہ بیبرس 800 درہم میں دمشق کی منڈی میں فروخت ہوا، لیکن خریدار نے یہ کہہ کر سودا فسخ کر دیا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی سقم ہے۔ بہرحال مصر کے حکمران الملک الصالح نے اسے خرید لیا۔ دراصل مصر کے حکمران ملک الصالح نے مملوکوں کی بڑی کثیر تعداد کو خریدا تھا اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے خاص انتظامات کیے تھے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔